बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मेरे साथ मेरे साथी यहाँ पे मेंबरान कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बली, हम लोग आज यहाँ पे अडयाला जेल का जो मेन गेट है उससे 300 मीटर हम लोग शुमाल की तरफ खड़े हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अचानक हम सब के पास अदालत के ऑर्डर्स मौजूद हैं। हमारे महबूब कायद वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब पाबंद सलासल हैं इन दीवारों के पीछे, और हम जो उनके जानसार यहाँ पे खड़े हैं, अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद हमें उनसे मुलाकात नहीं दी जा रही, और वजह कि सिक्योरिटी थ्रेट है। हम इस चीज की शदीद अल्फाज में इस पाबंदी की मुजामत करते हैं। ये पाबंदी, ये टोटल एक बोगस पाबंदी की मतलब पाबंदी इन्होंने डिक्लेयर की है। इसकी ना कानून इजाजत देता है। इस वक्त अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट भी यहां पे मौजूद नहीं है। जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है उनको मैंने बुलाया कि यहां पे आके हमसे बात करे और बताए, और वो भाग गया। कोई स्टाफ का मेंबर सामने आने से इनकारी है। इनको हम लोग कौमी असेंबली में बुलाएंगे। हमारा इस्तिकाक मजरू हुआ है, इनसे पूछताछ करेंगे। पंजाब असेंबली में हमारे जो साथी हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, उस पे हम लोग अडयाला जेल की जो अखराजात हैं, जो अफसरान की करप्शन है, उसकी जांच पड़ताल कराएंगे इंशाअल्लाह। उसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि कोर्ट के ऑर्डर्स, ये फैसल जावेद साहब भी यहां पे मौजूद हैं, इनके कोर्ट ऑर्डर्स में और बाकियों के भी वाज़ेह तौर पे ये लिखा गया है कि किसी सियासी लीडर या मेंबर को अपने कायद, महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से ना मिलने दिया, गालबन 25,000 रुपए कितना क्या जुर्माना, 25,000 रुपए जुर्माना उन्होंने आयद करना होगा जेल के हुकाम ने। इन्होंने ये पाबंदी 2 हफ्तों के लिए लगाई है। हम लोग इसको कंडेम करते हैं। जो होम सेक्रेटरी है पंजाब का, उसको शर्म आनी चाहिए। वजीर आला, सो कॉल्ड वजीर आला, गैर आईनी गैर कानूनी वजीर आला मरियम नवाज को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उसके वॉच के नीचे ये पाबंदी लगी है। जो नया सो कॉल्ड गैर आईनी और गैर कानूनी मुशीर दाखिला मोहसिन नकवी, जो कि कातिल है पंजाब का, उसके वॉच पे ये काम हो रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। सो कॉल्ड गैर आईनी और गैर कानूनी वजीर आजम जो शहबाज शरीफ है, मैं फिर कहता हूं गैर आईनी और गैर कानूनी, उसको शर्म आनी चाहिए कि कहां पे गया रूल ऑफ लॉ, कहां पे गया मेरिट, कहां पे गई आइन और कानून की बालादस्ती। ये इन्होंने एक टोटल गैर आईनी सेटअप बनाया है। इसको हम लोग कंडेम करते हैं और इनको कैफर किरदार तक इंशाअल्लाह ताला पहुंचाएंगे। हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान में या आइन की बालादस्ती और अदालतों की बालादस्ती होगी तो मुल्क आगे चलेगा, वरना मुल्क आगे नहीं चल सकता। हम डिमांड करते हैं कि मेरी आज तीसरी बार है मैं आ रहा हूं अपने महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब से मिलने, पर नहीं मिलने दिया जा रहा। हमें तशवीश है अपने लीडर के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। हम लोग मिलना चाहते हैं, हम लोग आंखों से देखना चाहते हैं, हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। सेनेट का इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है, पर ये करप्ट हुकूमत ये उसमें रोड़े अटका रही है कि हम लोग अपने महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब से सेनेट की सीटों के बारे में कोई गुफ्तगू ना कर सके। इंशाअल्लाह ताला हमारे सेनेटर्स आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला जीत के दिखाएगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल है। इससे पहले सेनेट के इलेक्शन में बदकिस्मती के साथ लेन देन के बाजार जो है मुख्तलिफ जगहों में गर्म रहा है, मुख्तलिफ सूबाई असेंबली में। वो सब ये कोई छुपी देखी बात नहीं है, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंबरान जो हैं वो चट्टान की तरह खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे मेंबर सूबाई असेंबली हो गए या कौमी असेंबली हो गए, वो एक आग का दरिया अबूर करके आए हैं
اور وہ عمران خان صاحب کی کال پہ لبیک کہیں گے اور ہمارے جو نمائندہ ہوں گے سینٹ کو کے ان پہ انشاءاللہ تعالی وہ مور لگا کے ان کو کامیاب کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. سینٹ الیکشن تک کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ پروسیس میں بہت سارے صدارتی الیکشن اور کے صدارتی الیکشن اب سینٹ کے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. سینٹ الیکشن کے بعد کے پی میں گورنر راج جو ہے وہ لگانے کی بات کی جا رہی ہے. اس کے بارے میں یا اس طرح کی غلطی انہوں نے کی تو وہ آگ سے یہ حکومت کھیل رہی ہوگی. ابھی ستم ظریفی پاکستان میں یہ ہے کہ صدر ہاؤس میں جسمانی طور پہ ایک مفلوج صدر کو انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ بٹھا دیا جو کہ فنکشن کر ہی نہیں سکتا بدقسمتی سے. دوسری طرف وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ ایک وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو بٹھایا گیا ہے جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, جو کہ فارم 47 کا مینڈیٹ چرا کے ادھر آئے ہیں, جو پاکستان کی عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے. اور اس کابینہ کی مثال مرکزی حکومت میں چاہے وہ پنجاب میں ہو, ان کی یہ مثال ہے 0 جمع 0 جمع 0 یعنی کہ 0 جمع 0 جمع 0 ضرب 0 تقسیم 0 کریں اس کا جواب آپ کو 0 ہی آئے گا. ہے ٹوٹل 0. مہنگائی کا حال دیکھ لیں, رمضان شروع ہے, ساری قوم کو پہلا روزہ مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات قبول فرمائے اور آپ کے درجات بلند کریں. پر آج کے دن میں جو مہنگائی ہو رہی ہے, آپ ریٹ دیکھ لیں. اس وقت رستے سے میں بازار سے آ رہا تھا, 400 روپے کلو مرغی کا ریٹ ہے. پیاز جو تقریباً 350 روپے سے زیادہ ہو رہا تھا کلو. ابھی میں بازاروں میں یہی ریٹ دیکھ کے آ رہا تھا. ایک محنت کا شخص کس طرح گزارا کرے گا؟ اور بجلی کے ریٹ اس گرمیوں میں آپ یاد رکھیے گا 95 روپے سے لے کے 100 روپے یونٹ تک یہ بجلی پہنچے گی اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہوگی. اور اس کا موازنہ کر لیں, آج سے 2.5 سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ 17 روپے یونٹ کی بجلی. ایوب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اب قومی اسمبلی میں ہیں, اس اپوزیشن کو آپ لیڈ بھی کریں گے, تو یہ بتائیں کہ آپ کا فوکس دانڈی ہے یا جو اس وقت عوام مہنگائی میں پس رہی ہے یا جو مزید ٹیکس لگانے جا رہی ہے حکومت, آپ کا یہ پرائیورٹی ہے یا آپ کی پرائیورٹی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہی وہ پرائیورٹی ہے, عوام ہی ہماری پرائیورٹی ہے, جس کی وجہ سے ہم نے IMF کو خط لکھا کہ یہ چور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عالمی بینک کا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا اور IMF کا جو قرضہ آ رہا ہے, ہمیں یہی اندیشہ ہے کہ یہ چور جو ہے اس اماؤنٹ کو, اس رقم کو ہڑپ کر جائیں گے. ان کی پیٹ میں جتنی یہ رقم ہے یہ ادھر ادھر خرد برد ہو جائے گی اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس سے محروم ہوگی, اس سے مستفید نہیں ہو سکے گی. قرضہ بھی ہمیں چڑھے گا اور فائدہ بھی نہیں ہوگا. اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اس پہ ایک مضبوط حکومت آنی چاہیے جس کی قیادت وزیر اعظم عمران خان صاحب کر سکتے ہیں, جو کہ ایک ایک پائی جو ہے صحیح انداز میں پاکستان کی عوام کو وہ فائدہ اٹھا کے دے سکتے ہیں. اور ہمارا یہ کام ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر کڑی نظر بھی رکھیں گے اور ان کا احتساب بھی کریں گے. IMF کو جو آپ نے خط لکھا تھا, انہوں نے جو آپ کو جواب دیا ہے وہ کوئی آپ کی توقعات کے برعکس تو نہیں ہے؟ IMF ایک عالمی ادارہ ہے اور اس کے مطابق وہ اپنا خط لکھتے جائیں گے. ہمارا کام اپنی عوام کے ساتھ جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ ہے, اور وہ کیا گیا وعدہ یہ ہے کہ ہم لوگ حقیقی آزادی کے لیے کام کریں گے اور پاکستان کی عوام کی ترجمانی جن اسمبلیوں میں ہمیں منتخب کیا گیا, اور وہ پاکستان کی سب اسمبلیوں میں ہے. صرف قومی اسمبلی کی بات کروں 180 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں. آپ مخصوص نشستیں اس میں کریں 245 بنتی ہیں. پنجاب میں بھی ہماری حکومت بن سکتی تھی, بلوچستان میں بھی, KP میں ہماری بن گئی ہے, اور سندھ میں بھی پیپلز پارٹی نے اور MQM نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. IMF نے جو آپ کو جواب دیا ہے کیا وہ اس بات کا نتیجہ نہیں جو آپ نے IMF کے ساتھ فائدہ تھوڑا تھا آپ کے؟ بالکل نہیں, وہ ٹوٹل سیپریٹ تھا, آپ اس کو کمپیئر کر ہی نہیں سکتے ہیں. ہمارے دور میں اسٹرکچرل ریفارمز بھی ہو رہے تھے, ہمارے دور میں پاور سیکٹر میں امپروومنٹ آ رہی تھی, سارے سیکٹرز میں امپروومنٹ آ رہی تھی. ان لوگوں نے آ کے اس کا بیڑا غرق کیا, چاہے وہ PDM2 کی حکومت ہو, چاہے وہ آپ کی اس کی ایکسٹینشن نگران حکومت ہو. آپ روپے کی قدر قیمت دیکھیں, آپ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں, آپ بجلی اور گیس کی قیمتیں دیکھیں, آپ افراد زر دیکھیں. آپ پاکستان کی ایک بڑھتی ہوئی معیشت 6% کے تناسب سے بڑھ رہی تھی GDP, اس کا انہوں نے بیڑا غرق کیا اور اس کو بریکیں لگا کے وہ بجائے اس کے کہ وہ بڑھے وہ سکڑ دی گئی ہے اور اس وقت بھی سکڑ رہی ہے. بہت شکریہ آپ ساتھیوں کا. السلام علیکم.